अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, कभी तुमने गौर किया है कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जिन्हें मांगते मांगते साल गुजर जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर वो दुआ दिल से कभी ख़त्म नहीं होती। चाहे ज़िंदगी किसी भी मोड़ पर हो, दिल के किसी कोने में वही एक इल्तिजा, वही एक या अल्लाह मुसलसल गूंजती रहती है। और सबसे अजीब बात यह है, जब तुम उस दुआ को भूलने की कोशिश करते हो तब भी वो दुआ तुम्हें नहीं छोड़ती। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? ये आम बात नहीं कि कोई दुआ बरसों बाद भी तुम्हारे दिल में ज़िंदा रहे। ये इस बात की निशानी है कि वो दुआ तुम्हारी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारे दिल में डाली गई एक रोशनी है। जो दुआ नसीब में नहीं वो वक्त के साथ दिल से उतर जाती है, मगर जो दुआ तुम्हारे मुकद्दर में लिखी गई होती है अल्लाह खुद उसे तुम्हारे दिल में बसा देता है। वो दुआ तुम्हारे दिल में उम्मीद की शक्ल में रहती है और तुम्हें करने नहीं देती। ज़िंदगी के किसी मरहले पर जब हर दरवाज़ा बंद लगे, जब हर कोशिश नाकाम हो जाए, जब तुम सोचो शायद ये दुआ मेरी किस्मत में नहीं, तब भी तुम्हारा दिल उस दुआ की तरफ पलटता है। ये पहली निशानी है कि अल्लाह ने इस दुआ को तुम्हारे लिए महफूज कर लिया है, मगर वक्त अभी पूरी तरह नहीं आया। अल्लाह जब किसी दुआ को कबूल करने का इरादा करता है तो सबसे पहले दिल को मजबूत करता है। वो तुम्हें थकने नहीं देता, वो तुम्हें मायूस नहीं होने देता और तुम्हारे अंदर ये एहसास बिठा देता है अभी वक्त नहीं आया। मगर ये दुआ रद्द नहीं हुई। जब तुम्हारा दिल एक ही दुआ पर जम जाए और रूह बार बार वही अल्फाज दोहराने लगे, ये पहला पैगाम है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल में अपनी कुदरत की रोशनी डाल दी है। तुम्हारा मांगना दरअसल उसकी मंसूबाबंदी का हिस्सा बन चुका है। ये दुआ तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाने वाला सबसे खालिस रास्ता है। कभी तुमने महसूस किया है कि जैसे ही तुम किसी चीज़ के लिए दिल से दुआ मांगना शुरू करते हो, अचानक ज़िंदगी के रास्ते मुश्किल लगने लगते हैं, लोग बदलने लगते हैं, हालात उल्टे सीधे दिखने लगते हैं और वो चीज़ जो तुम्हारे करीब लगती थी वो तुमसे दूर होती दिखाई देती है। तब दिल कहता है शायद अल्लाह ने मुझे इनकार कर दिया, मगर हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स होती है। जब अल्लाह किसी बंदे की दुआ कबूल करने का फ़ैसला करता है तो सबसे पहले वो उसके हालात को हिला देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है तुम जिस हाल में हो, तुम उस नेमत को अभी संभालने के काबिल नहीं हो, इसलिए तुम्हें तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है, ताकि तुम दुआ के उस मुकाम तक पहुंच जाओ जहां तुम बस चाहत से नहीं बल्कि पुख्ता यकीन से मांगो। प्यारे दोस्तों, याद रखो, जब तुम्हारी दुआएं देर तक पूरी नहीं होती तो ये इनकार नहीं बल्कि तैयारी का वक्त होता है। अल्लाह तुम्हें उस नेमत के काबिल बना रहा होता है जिसके लिए तुमने दुआ की थी। तुम समझते हो सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, मगर हकीकत में हर चीज़ तुम्हारे हक में तरतीब दी जा रही होती है। ये वो लम्हा होता है जहाँ ईमान की आजमाइश शुरुआत होती है। ये वो लम्हा होता है जब शैतान कहता है छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, मगर अल्लाह फरिश्तों से कहता है देखो मेरा बंदा अब भी दुआ मांग रहा है। तुम सोचते हो काश ये दुआ फ़ौरन पूरी हो जाती, मगर अल्लाह जानता है अगर अभी पूरी हो जाती तो शायद वो चीज़ तुम्हें नुकसान पहुंचा देती। इसलिए अल्लाह देर करता है ताकि जब वो दुआ कबूल हो तो वो सिर्फ़ तुम्हारा ख्वाब ना रहे बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत बन जाए। कभी तुमने महसूस किया है कि तुमने अपनी दुआ के लिए सब कुछ कर दिया, रातों को जागे, सजदों में गिर गए, आंसू बहाए और फिर भी कुछ नहीं बदला? फिर अचानक तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। लोग बदल जाते हैं, रास्ते बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, मगर वो एक दुआ तुम्हारे अंदर जो कि तू बरकरार रहती है। क्यों? क्योंकि वो दुआ अब तुम्हारी नहीं रही, वो ईमान बन चुकी है। अल्लाह जब किसी बंदे की दुआ कबूल करने वाला होता है सबसे पहले उस बंदे के अंदर तब्दीली पैदा करता है। तुम सोचते हो दुआ भी पूरी नहीं हुई, मगर हकीकत यह है कि दुआ ने तुम्हें पहले ही बदलना शुरू कर दिया होता है।
تم زیادہ صبر کرنے لگتے ہو، زیادہ شکر کرنے لگتے ہو، اور جہاں پہلے شک تھا وہاں یقین پیدا ہونے لگتا ہے۔ یہ دراصل دعا کے قبول ہونے کی ایک بڑی نشانی ہے۔ دعا کی اصل طاقت یہ نہیں کہ فوراً پوری ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دے۔ جب تمہارا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے، جب تم کہنے لگو یا اللہ اگر یہ دعا میرے حق میں ہے تو اپنے بہترین وقت پر دے دے، ورنہ مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا کر دے، یہ لمحہ دعا کے قبول ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، کیونکہ اب تم صرف مانگ نہیں رہے بلکہ اللہ کے فیصلے پر ایمان لا چکے ہو۔ یہی وہ سکون ہے۔ پہلے دل میں بے چینی تھی، اب وہاں ایک عجیب سا سکون ہے۔ پہلے تم روتے تھے کہ دعا کب پوری ہوگی، اب تم مسکراتے ہو کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمانوں پر فیصلہ لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب دل مطمئن ہو جائے سمجھ لو اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، بس وقت کا پردہ باقی ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تم کسی دعا کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر رو کر مانگتے ہو، دل تھک جاتا ہے، زبان خاموش ہو جاتی ہے، مگر زندگی میں اچانک کچھ ایسی چیزیں ہونے لگتی ہیں جن کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ایسے دروازے کھلنے لگتے ہیں، ایسے لوگ ملنے لگتے ہیں جنہیں دیکھ کر تم حیران رہ جاتے ہو، یہ سب اچانک کیسے ممکن ہوا؟ میرے دوستو، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے مگر تمہیں ابھی اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تمہاری دعا سن لیتا ہے مگر فوراً بڑی تبدیلی نہیں لاتا۔ وہ آہستہ آہستہ تمہارے ارد گرد چھوٹی چھوٹی آسانیاں پیدا کرتا ہے، ایسے مواقع، ایسے راستے، ایسے لوگ جو بظاہر معمولی لگتے ہیں مگر دراصل تمہاری دعا کی تعبیر کی پہلی سیڑھیاں ہوتے ہیں۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب اتفاق ہے، مگر اللہ کے یہاں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ ہر اتفاق دراصل قبولیت کی خاموش علامت ہے۔ یاد رکھو، اللہ کبھی اچانک سب کچھ نہیں بدلتا، وہ تمہیں آہستہ آہستہ اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں تمہاری دعا تمہاری حقیقت بننے والی ہوتی ہے۔ کبھی تمہیں کوئی اچھی بات سمجھ آ جاتی ہے، کبھی دل کسی چیز سے ہٹنے لگتا ہے، کبھی ایک دروازہ بند ہو کر دوسرے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ سب خاموش نشانیاں ہیں کہ تمہاری دعا قبولیت کی راہ پر چل پڑی ہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کچھ بھی نہیں ہو رہا تو جان لو اللہ پس پردہ سب کچھ تمہارے لیے ترتیب دے رہا ہوتا ہے۔ وہ دلوں میں خیال ڈال دیتا ہے، راستوں کو مڑوا دیتا ہے، وقت کو بدل دیتا ہے تاکہ تمہاری دعا تم تک پہنچنے کا راستہ خود بنا لے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب تم ہر نماز میں، ہر سجدے میں، ہر آنسو کے ساتھ ایک ہی دعا دہراتے تھے، مگر اب تم وہی دعا خاموش دل سے مانگتے ہو۔ زبان خاموش ہے مگر دل میں وہی صدا گونج رہی ہے، یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ یہ خاموشی کمزوری نہیں بلکہ اللہ کی حکمت اور فیصلے پر پختہ یقین ہے۔ میرے دوستو، جب دعا کے بعد تمہارے دل میں عجیب سا سکون پیدا ہو، جب شکوہ اور بے قراری ختم ہو جائے اور تمہارے دل کی مطمئن کیفیت زبان سے کہیں بغیر ظاہر ہو جائے، تو سمجھ لو کہ تمہاری دعا اب اچانک آسمان کی جانب روانہ ہو رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب وہ ضد نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے، یا اللہ اب سب کچھ تیرے سپرد ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو دعا کو زمین تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تمہیں خاموش کیوں کر دیتا ہے؟ کیونکہ تمہارا امتحان مکمل ہو چکا ہے۔ اب تمہاری زبان نہیں، تمہارا یقین دعا کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ یعنی اگر دل میں یقین ہے کہ اللہ نے سن لیا ہے تو اللہ فرماتا ہے، ہاں میں نے سن لیا ہے۔ جب دنیا کی چیزیں چھوٹی لگنے لگیں، پہلے تم بے قراری میں روتے تھے، اب دل شکر میں گونجتا ہے کہ جب جو ہوگا بہتر ہی ہوگا۔ یہی وہ خاموش انقلاب ہے جو اللہ بندے کے دل میں برپا کرتا ہے۔
جب وہ دعا کے قریب پہنچتا ہے، اللہ کی سب سے بڑی علامت کچھ لوگوں کو جواب لفظوں میں نہیں ملتا بلکہ دل کے سکون میں ملتا ہے۔ جب دل سے خوف ختم ہو جائے اور یہ احساس ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تمہاری دعا قبولیت کے دروازے پر ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ برسوں مانگی گئی دعا کے بعد اچانک دل کے اندر ایک عجیب سا یقین جاگتا ہے؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی نشانی نہیں، بس ایک خاموش احساس، اب وقت آ گیا ہے۔ نہ کوئی خواب دیکھا، نہ کوئی بات سنی، مگر دل خود کہہ اٹھتا ہے، میری دعا پوری ہونے والی ہے۔ میرے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی دعا قبول کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، سب سے پہلے دل کے اندر روشنی اتارتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا ہو، فکر نہ کرو، تمہاری دعا سن لی گئی ہے۔ اسی لمحے بندہ دعا مانگنا نہیں چھوڑتا بلکہ کہتا ہے، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو سن رہا ہے۔ یہ احساس کب آتا ہے؟ یہ احساس اس وقت آتا ہے جب تم تھک کر اللہ کے سپرد ہو جاتے ہو، جب تم اپنے منصوبے چھوڑ کر کہتے ہو، جو تو چاہے وہی بہتر ہے۔ تب اللہ تمہارے دل میں اپنا فیصلہ اتار دیتا ہے۔ اب تمہیں گھبراہٹ نہیں رہتی، نہ بے چینی، بلکہ دل خود مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب دیر نہیں، بس وقت قریب ہے۔ جب بندہ دعا کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ اسے قبولیت کی لذت چکھا دیتا ہے۔ پوری ہونے سے پہلے ہی دل مطمئن ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں ناممکن ممکن بننے والا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا پوری کرنے سے پہلے تمہیں بدل دیتا ہے، اور جب تم بدل جاتے ہو تمہاری دنیا بدل جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آج تمہارے دل میں یہ احساس ہے کہ جب اب قریب ہیں، تو یقین کر لو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، بس وقت کے پردے ہٹنے کی دیر ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر تمہاری دعائیں ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہیں مگر دل مطمئن ہے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ دیر سے آتی ہے، مگر جب آتی ہے تو زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہے وہ سبق جو ہمیں ناممکن دعا کے خیال کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ کبھی انکار نہیں کرتا، بس انتظار کے پردے میں قبولیت کو چھپا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔